بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عنوان ہے باب الصلاة علی الراحلة، سواری پر نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 152، ابو حنیفة عن حماد عن مجاہد انه صحب عبد الله بن عمر من مكة الى المدينة فصلى ابن عمر على راحلته قبل المدينة يومئ إيماء إلا المكتوبة والوتر فإنه كان ينزل لهما عن دابته. قال فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه إلى المدينة فقال لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يومئ إيماء۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کی طرف واپس لوٹتے وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی سواری کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، جبکہ فرائض اور نماز وتر وہ سواری سے اتر کر پڑھتے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی سواری پر نماز ادا کرنے کے بابت دریافت کیا کہ جس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے نوافل ادا فرماتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو۔ حدیث کی شرح، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے شریک سفر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پر نوافل پڑھے اور رکوع و سجود کو اشارے کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ رکوع اور سجود کے اشارے میں یہ فرق ہے کہ سجدے کا اشارہ رکوع سے نیچے ہوتا ہے، سوائے فرض اور وتر نمازوں کے، یعنی آپ اپنی سواری پر نوافل پڑھتے تھے، مگر جب فرض یا وتر پڑھنے ہوتے تو سواری سے نیچے اتر جاتے تھے۔ فرض اور وتر کی فضیلت کے لیے سواری سے نیچے اتر کر پڑھتے تھے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی دلیل ہے کہ وتر واجب ہے اور فرض عملی ہے، اعتقادی نہیں، اس لیے کہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، بخلاف فرض نماز کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سواری پر نماز کے بارے میں سوال کیا کہ کیا سواری پر نماز جائز ہے جبکہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفلی نماز پڑھتے تھے، یعنی فرض اور وتر کے علاوہ سنن اور نوافل سواری پر پڑھتے تھے، اور جس طرف بھی آپ کا منہ ہوتا اسی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، یعنی اسی طرف منہ کرتے جہاں یا جس طرف وہ جا رہے ہوتے، ضروری نہیں کہ قبلہ سمیت ان کا منہ ہو، اور رکوع و سجود اشارے سے فرماتے تھے۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ بیرون شہر۔ بیرون شہر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مسافر پر قصر واجب ہوتا ہے۔ سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں، بلکہ سواری جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں، اور شروع کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری جدھر جا رہی ہے اس طرف ہو، اور رکوع و سجود اشارے سے کرے، اور سجدے کا اشارہ بنسبتاً رکوع کے پست ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار ورد المحتار، کتاب الصلاة باب الوتر والنوافل، مطلب فی الصلاة علی الدابہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588۔ مسئلہ سواری پر نفل پڑھنے میں اگر ہانکنے کی ضرورت ہو اور عمل قلیل سے ہانکا، مثلا ایک پاؤں سے ایڑی لگائی یا ہاتھ میں چابک سے اسے ڈرایا تو حرج نہیں، اور بلا ضرورت جائز نہیں۔
حاشیے میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصلاة باب الوتر والنوافل مطلب فی الصلاة علی الدابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589. مسئلہ سواری پر نماز شروع کی پر عمل قلیل کے ساتھ اتر آیا اور اسی پر بنا کر سکتا ہے خواہ کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر، مگر قبلہ کو منہ کرنا ضروری ہے اور زمین پر شروع کی تھی پھر سوار ہوا تو اس بنا پر نہیں کر سکتا، نماز جاتی رہی. مسئلہ گاؤں یا خیمے کا رہنے والا جب گاؤں یا خیمے سے باہر ہو تو سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے. مسئلہ بیرون شہر سواری پر شروع کی تھی پڑھتے پڑھتے شہر میں داخل ہو گیا تو جب تک گھر نہ پہنچا سواری پر پوری پڑھ سکتا ہے. مسئلہ محمل اور سواری پر نفل نماز مطلقاً جائز ہے جبکہ تنہا پڑھے اور نفلی نماز جماعت سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ امام و مقتدی الگ الگ سواریوں پر نہ ہو. مسئلہ محمل پر فرض نماز اس وقت جائز ہے کہ اترنے پر قادر نہ ہو، ہاں اگر کھڑا ہوا ہو اور اس کے نیچے لکڑیاں لگا دے کہ زمین پر قائم ہو گیا تو جائز ہے. مسئلہ گاڑی کا جوا یعنی وہ لکڑی جو گاڑی یا ہل کے بیلوں کو کندھے پر رکھی جاتی ہے، جانور پر رکھا ہو، گاڑی کھڑی ہو چلتی، اس کا حکم وہی ہے جو جانور پر نماز پڑھنے کا ہے، یعنی فرض و واجب و سنت فجر بلا عذر جائز نہیں، اور اگر جوا جانور پر ہو اور رکی ہو تو نماز جائز ہے. یہ حکم اس گاڑی کا ہے جس میں 2 پہیے ہوں، 4 پہیے والی جب رکی ہو تو صرف جوا جانور پر ہوگا اور گاڑی زمین پر مستقر ہوگی، لہذا جب کھڑی ہوئی ہو اس پر نماز جائز ہوگی جیسے تختے پر. مسئلہ گاڑی اور سواری پر نماز پڑھنے کے لیے یہ عذر ہے: نمبر 1 می برس رہا ہو، نمبر 2 اس قدر کیچڑ ہے کہ اتر کر پڑھے گا تو منہ دھس جائے گا یا کیچڑ میں سن جائے گا یا جو کپڑا بچھائے گا وہ بالکل لتھڑ جائے گا، اور اس صورت میں سواری نہ ہو تو کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھے. نمبر 3 ساتھی چلے جائیں گے. نمبر 4 سواری کا جانور شریر ہے کہ سوار ہونے میں دشواری ہوگی، مددگار کی ضرورت ہوگی اور مددگار موجود نہیں. نمبر 5 وہ بوڑھا اس قدر ہے کہ بغیر مددگار کے اتر چڑھ نہیں سکے گا اور مددگار موجود نہیں، یہی حکم عورت کا ہے. نمبر 6 مرض میں زیادتی ہوگی. نمبر 7 جان مال یا عورت کو آبرو کا اندیشہ ہو. چلتی ریل گاڑی پر بھی فرض و واجب و سنت فجر نہیں ہو سکتی، اور اس کو جہاز اور کشتی کے حکم میں تصور کرنا غلط ہے کہ کشتی اگر ٹہرائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ ٹھہرے گی، اور ریل گاڑی ایسی نہیں، اور کشتی پر بھی اسی وقت نماز جائز ہے جب وہ بیچ دریا میں ہو، کنارے پر ہو اور خشکی پر آ سکتا ہو تو اس پر بھی جائز نہیں. لہٰذا جب اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہے اس وقت یہ نمازیں پڑھے، اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے، پھر جب موقع ملے اعادہ کرے. کوئی شرط یا رکن مفقود ہو اس کا یہی حکم ہے. مسئلہ محمل کی ایک طرف خود سوار ہے، دوسری طرف اس کی ماں یا زوجہ یا کوئی محارم ہے جو خود سوار نہیں ہو سکتے، اور یہ خود اتر چڑھ سکتا ہے مگر اس کے اترنے میں محمل گر جانے کا اندیشہ ہے، اسے بھی اسی پر پڑھنے کا حکم ہے. حاشیے میں ذکر ہے الدر المختار کتاب الصلاة باب الوتر والنوافل مطلب فی القادر بقدرت غیرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 593. مسئلہ جانور اور چلتی گاڑی پر اور اس گاڑی پر جس کا جوا جانور پر ہو بلا عذر شرعی فرض و سنت فجر و تمام واجبات جیسے وتر و نظر و نفل جس کو توڑ دیا ہو، اور سجدہ تلاوت جبکہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو ادا نہیں کر سکتا، اور اگر عذر کی وجہ ہے تو ان سب میں یہ شرط ہے
کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ کر کے ادا کرے ورنہ جیسے بھی ممکن ہو ادا کرے. حاشیہ میں ذکر ہے المرجع السابق صفحہ نمبر 594. یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.